بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس نے ہم سب کو قرآن پاک سننے کے لیے، اس کی تفسیر سننے کے لیے اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بزرگوں دوستو، قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن پاک ایک سمندر کی طرح ہے، ساری دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب قرآن کریم سے نیچے کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک سب سے اونچی کتاب ہے، یہاں تک کہ احادیث کی کتابوں کے اندر بخاری شریف بڑی اونچی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ اللہ کی کتاب کے بعد حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف بڑی اہم کتاب ہے۔ لیکن ساری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، سب کے سب ایک طرف، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ایک طرف۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا۔ حرا، غار حرا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے وہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین اس نے ثانی ہلا۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو ساری دنیا کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گئی۔ آسمانی کتاب ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب بالکل اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو بالکل اس طرح خالی کر کے، کہ جیسے جب دودھ لینا ہوتا ہے کسی برتن کے اندر تو اس کو مانچ کر صاف کر کے کہیں دودھ خراب نہ ہو جائے، اس طرح برتن کو صاف ستھرا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ روحانی غذا ہے۔ قرآن پاک روح کے لیے اکسیر اور اتنا بہترین ٹونک ہے کہ اگر صحیح طریقے سے انسان قرآن پاک کو سمجھ لے، پڑھ لے، دنیا کا کوئی انسان اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط راستے پر نہیں لے جا سکتی۔ یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کفر کی جڑ کاٹ دیتی ہے، سارے آستانوں سے انسان کو ہٹا کر کے ایک رب کے سامنے جھکاتی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے درخواست یہ کروں گا کہ ایک تو جب قرآن پاک پڑھا جائے، سنا جائے، اس کا ادب ہے کہ ہم بالکل ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے اپنے آپ دل و دماغ کو یہاں پر حاضر رکھیں، تاکہ جو بات کہی جائے، سنی جائے، انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ دل کے اندر پہنچے۔ قرآن پاک کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور ایک رات کے اندر، رمضان کی ایک رات کے اندر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے اوپر پورا کا پورا قرآن ایک رات کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کے اندر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، بعینہ ہو بہو بالکل اصلی وہی قرآن ہے جو قرآن لوح محفوظ
محفوظ کے اندر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید، فی لوح محفوظ، یہ قرآن جیسا لوح محفوظ کے اندر ہے ایسا ہی الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک نقطے کا کوئی فرق اس کے اندر نہیں۔ تو رمضان کی ایک رات کے اندر پورا کا پورا قرآن پہلے آسمان پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، پھر پہلے آسمان سے، آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں جیسی ضرورت پڑتی گئی، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی پوری سورت، جیسی ضرورت پڑتی گئی ایسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے تو تلاوت سے پہلے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ دنیا کی اور کوئی بھی کتاب انسان پڑھے، چاہے بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ترمذی پڑھے، ابو داؤد شریف پڑھے، دنیا کی کوئی بھی کتاب انسان پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو شروع کر دو، کافی ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی واحد کتاب کہ جس کے پڑھنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ کی پناہ لے لو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے میری پناہ میں آ جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں کیوں آ جائے، کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ کبھی تو مقابلہ ہوتا ہے اپنے سے کمزور سے، اپنے سے کمزور سے مقابلہ ہو تو انسان اکڑ کر کے بات کرتا ہے، کیوں جی؟ غصہ بڑا عقل مند ہے، آپ نے سنا ہوگا غصہ اتنا ہوشیار ہے، کبھی اپنے سے بڑے پر کبھی غصہ نہیں آتا، وہ جانتا ہے کہ سوا سے رہے تجھ سے رہے ٹھکائی کر دے گا۔ جب انسان کو اپنے سے کمزور نظر آتا ہے تو فوراً وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ تو کبھی تو مقابلہ ہوتا ہے اپنے سے کم کے ساتھ میں، کبھی مقابلہ ہوتا ہے برابر کے ساتھ میں، اور کبھی مقابلہ ہوتا ہے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے ساتھ۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے برابر کے ساتھ مقابلہ ہو، کوئی بات نہیں، دو ہاتھ ہو جاتے ہیں، کمزور کے ساتھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دشمن طاقتور ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے انسان سپورٹ تلاش کرتا ہے، اپنی سپورٹ کے لیے سورس لگاتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے کہ بھائی میری سپورٹ کے اندر کون آئے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ قرآن پاک پڑھے، شیطان نہیں چاہتا کوئی بندہ قرآن پاک کی تفسیر سنے، شیطان کو قرآن سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے شیطان کی پول پٹی کھول کر کے رکھ دی ہے کہ شیطان کیوں بنا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے، اسی روایت میں آیا ہے کہ شیطان 4 موقعوں پر رویا ہے۔ ایک موقع وہ جب اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، ایک موقع وہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، اور ایک موقع وہ کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو اس طرح کے 4 موقعوں کے اوپر شیطان مایوس ہوا ہے، اور ایک جب کہ وہ پوری زندگی محنت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان زمین کو بھر دے اور تو توبہ کر کے میرے پاس آ جائے، مجھے میری عزت کی قسم تو ایک مرتبہ میرے سامنے جھک جا، میں تیرے سارے گناہوں کو
معاف کر دوں گا، تو شیطان بڑا مایوس ہوتا ہے کہ یار ساری محنت کے اوپر پانی بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، تم ڈائریکٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور جنات کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت دی ہے جو انسان کو طاقت نہیں عطا فرمائی۔ مثلا جنات کو یہ طاقت ہے، وہ چاہے تو ہوا بن جائے، وہ چاہے مکھی بن جائے، مچھر بن جائے، جو شکل چاہے اختیار کر لے۔ جنات کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ یہ اپنی حلیہ، اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہو، وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا جب انسان بیت الخلاء کے اندر جائے تو اس وقت دعا پڑھ کر کے جائے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں خبیث قسم کی جنات سے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ اس لیے کہ اگر کوئی بغیر دعا کے بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے تو شیاطین جنات اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور جب تم دعا پڑھ کر کے چلے گئے تو اللہ اس کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کتنی بہترین حفاظت بتائی۔ تو میرے عزیز بزرگوں و دوستو، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم شیطان سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں چت کر دے گا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ دنیا والے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو فورن کنٹری کے لوگ ہیں وہ اکثر کتے پالتے ہیں اور مہنگے کتے پالتے ہیں، اتنے مہنگے کہ انسانوں کو گاڑیاں میسر نہیں، لیکن کتے کے لیے گاڑی کا انتظام ہے، ان کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں، ان کے نہانے کا کھانے کا الگ الگ ان کے باقاعدہ ترتیب ہے کہ صبح کو کیا کھانا نوش فرمائے گا کتا اور صبح کو ناشتہ کس چیز سے کرے گا۔ کچھ لوگوں کی جب عقل خراب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایسے کاموں کا لگا دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو دنیا دار ہیں وہ بڑے کتے پالتے ہیں اور کتے کو ایسی زبان سکھاتے ہیں کہ جو اس کا مالک جانتا ہے۔ کوئی خاص کوڈ ہوتا ہے، کوڈ ورڈ سمجھتے ہیں نا، کہ جب وہ کوڈ بول دیتا ہے تو کتا تو بنا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کوئی جاننے والا ہے، اور اگر وہ کوڈ استعمال نہ کرے تو کتا فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھٹکایا ہوا اور دھنکارا ہوا کتا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا اخرج، گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے، فاخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، بھاگ جا۔ کیوں؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ واقعہ ابھی 3-4 رکوع کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو شیطان اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ جنات جو ہوتے ہیں نا یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے ایک قسم تو بنائی ہے، ایک مخلوق تو وہ ہے جس کو مٹی سے بنایا ہے، جیسے انسان مٹی سے بنے ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو نار آگ سے بنایا ہے، وہ جنات، اور ایک مخلوق وہ ہے جس کو نور سے بنایا ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہر انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے۔ مٹی کی خاصیت عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور آگ کی خاصیت گرمی ہے، تپش ہے، جلنا جلانا ہے، اور نور کی خاصیت ٹھنڈک ہے۔ اس لیے فرشتوں کے اندر نورانیت ہے، اور انسانوں کی طبیعت کے اندر کبھی کبھی غصہ آتا ہے، ورنہ اکثر اعتدال رہتا ہے، عاجزی رہتی ہے۔ لیکن جنات کی فطرت کے اندر چونکہ آگ ہے، گرمی ہے، اس لیے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اکڑ دکھانی شروع کر دی، انا خیر من، میں بڑھیا ہوں اس سے۔ انا، یہ جو انا ہوتا ہے نا، میں، یہ انسان کو ہمیشہ تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ انسان کو میں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، میں یہ ہوں،
میں وہ کر دوں گا اور میں ایسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں. جو انسان میں کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان کا چیلا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. شیطان نے کہا تھا انا کا مطلب ہوتا ہے میں. تو ہم اپنی اردو زبان کے اندر بولتے ہیں نا، میں تجھے دیکھ لوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں یہ ہوں. تو یہ میں وہی ہے جو شیطان کے اندر میں تھی. اسی لیے کسی نے کہا ہے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کا نفس ہے. اگر نفس کو کچل دیا انسان نے تو سمجھو بیڑا تھا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. کہتا ہے شاید تم نے سانپ مار لیے، چیتے بھیڑیے، ان کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. جناب اپنے نفس کو مار لو تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. شیطان نفس کو مار لیتا تو کبھی اس کا بیڑا غرق نہ ہوتا. تو سب سے بڑی چیز شیطان کو شیطان بنانے والی چیز نفس ہے. اسی لیے یاد رکھیے انسان کے دو دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ بولو بھائی کتنے؟ ایک دشمن باہر کا ہے اور ایک دشمن اندر کا ہے. اور سب جانتے ہیں، لوجیکل پوائنٹ ہے کہ باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو آستین کا سانپ کو نقصان زیادہ دیتا ہے. باہر کا دشمن تو کبھی موقع ملے گا یا نہیں مل سکتا. شیطان تو باہر کا دشمن ہے. اسی لیے شیطان کہتا ہے کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر. شیطان کہتا ہے یار میری کم بختی آ گئی، برے کام کرتا ہے خود، لعنت میرے اوپر بھیجتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے. تو بہرحال ایک دشمن انسان کا اندر کا ہے، وہ نفس ہے. وہ کیا ہے؟ نفس. یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے نفس اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک نفس ہے نفس امارہ. نفس امارہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی طرف ابھارنے والا، دعوت دینے والا. 24 گھنٹے گناہوں کے پلان دل کے اندر آ رہے ہیں تو سمجھو اس کا نفس نفس امارہ ہے. دوسرا نفس نفس لوامہ. جب انسان محنت کرتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو انسان کا نفس ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. یعنی کبھی نیکی کبھی برائی، کبھی نیکی کبھی برائی. لیکن ابھی نفس کام کا نہیں بنا. تیسرا نفس یہ ہے جب انسان اپنے نفس کو بالکل لگام لگا لیتا ہے کہ غلط کام تجھے کرنے نہیں دوں گا. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جب انسان اپنے نفس کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اتنے رگڑے لگاتا ہے کہ انسان نفس کے خلاف اپوزٹ کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی محنت کی وجہ سے اس کے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا دیتا ہے. تیسرا نفس کیا ہے؟ نفس سے مطمئنہ. اور تینوں کا ذکر قرآن میں ہے. پہلے نفس کا ذکر یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو پاکیزہ خیال نہیں کرتا، نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. یوسف نبی ہیں لیکن نفس سے ڈر رہے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے ظاہر، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے بدگمان چوکنا رہنا چاہیے، کبھی اطمینان نہ کرے اپنے نفس کے اوپر. تو پہلا نفس نفس امارہ ہے. دوسرا نفس نفس لوامہ. قرآن پاک کی آیت لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، نفس لوامہ کا ذکر ہے. اور تیسرا نفس جب انسان محنت کر کے سیدھے راستے پر اس کو ڈال دیتا ہے، اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس نفس کے لیے کیا بشارت ہے؟ سورۃ الفجر قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورت ہے. اس میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی
دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب انسان کا نفس محنت کرتے کرتے پاکیزہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں اور جنت کی خوشبو کے ساتھ اس کا استقبال کر کے اس کو جنت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. تو نفس مطمئنہ بنانا ہے ہمیں اپنے نفس کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان سے ڈائریکٹ مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے کہا تم میری پناہ کے اندر آ جاؤ. اگر شیطان کا مقابلہ کرو گے تو تم ہار جاؤ گے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر. کیا نام ہے تفسیر کا؟ تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے ایک ہونے کی 100 دلیلیں تیار کر رکھی تھی. کتنی دلیلیں؟ 100. کہ جب شیطان آئے گا اور مقابلہ ہوتا ہے نا موت کے وقت، کہ میں اس کو اللہ کے ایک ہونے کی 100 دلیلیں دوں گا. کتنا بڑا عالم ہوگا. روایت میں آتا ہے موت کا وقت قریب آیا تو شیطان کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا. شیطان کہتا کہ اللہ ایک نہیں، وہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں. شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا. کتنی دلیلیں توڑ دی اس نے؟ کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 99 دلیلیں اس نے توڑ دی شیطان نے، اور ایک دلیل باقی رہ گئی تھی. ایک دلیل دیتے وہ بھی توڑ دیتا. یاد رکھنا شیطان، حضرت حکیم بن تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر جو ہے 3 عین تھے. اگر ایک عین اس کے اندر اور ہوتا تو یہ کبھی گمراہ اور برباد نہ ہوتا. وہ 3 عین کون سے تھے؟ عین سمجھتے نا اردو کے اندر عین غین بولتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے اندر ایک تو علم کا عین ہے. عالم عین سے بنتا ہے، عین الف زبر ع لام میم سے لم. عالم، عالم اتنا بڑا ہے، تمام نبیوں کی شریعت کا علم، اس کی کلیات، اس کی جزئیات، باریک باریک چیزوں سے واقف ہے. شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں بھائی صاحب، کبھی آپ سمجھو. تو شیطان کے پاس علم اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ علمی اعتبار سے کرنا چاہے تو مشکل ہے، کر نہیں پائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس تو زیادہ اپنے نبی کی شریعت کا علم ہے، لیکن اس نے تو ہر نبی کا زمانہ پایا ہے، اس لیے تمام نبیوں کی شریعت کا علم اس کے پاس ہے. تو حضرت حکیم بن تھانوی نے فرمایا کہ شیطان کے اندر ایک عین عالم کا ہے، عالم بہت بڑا ہے. دوسرا عین اس کے اندر عابد کا ہے. عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو. اتنا بڑا عابد کہ روئے زمین کا کوئی گوشہ، کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، چونکہ جنات میں سے ہے اور جنات کے لیے کچھ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں. آگے چل کر کے ایک واقعہ آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کا تخت منگانا تھا تو انہوں نے اپنی مجلس میں کہا کوئی ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر کے آئے. تو ایک جن نے یوں کہا جس کا نام عفریت تھا، میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. حضرت نے کہا نہیں، جلدی چاہیے. تو ایک کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضرت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک میں جھپک پائیں گے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز آپ کے پاس لا کر کے حاضر کر دوں گا. چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت مجلس کے اندر موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے کوئی طاقت دی ہے. تو شیطان اتنا بڑا عبادت گزار، زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں پر سجدہ نہ کیا. تو 2 عین ہو گئے، ایک عالم بڑا زبردست اور دوسرا عابد بڑا زبردست، اور تیسرا عارف. عارف کا عین اس کے اندر تھا. عارف کس کو کہتے ہیں؟ عارف کہتے ہیں پہچاننے والے. کہ اللہ کی اتنی پہچان تھی اس کم بخت کو، جب اللہ نے اس کو اپنے گھر سے نکالا، جنت سے، اخرج، نکل یہاں سے، بھاگ.
اس وقت بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنی شروع کر دی. یہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. انسان کی کمزوری ہے جب غصہ آتا ہے آگے پیچھے کچھ یاد میں رہتا ہے اس کو، لیکن اللہ رب العزت غصے کی حالت کے اندر بھی عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے. تو اتنی پہچان بھی تھی اس کو کہ ٹھیک ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے بھگا رہے ہیں، لیکن اگر کچھ مانگوں گا تو مل جائے گا. تو اس نے کیا مانگا؟ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے. اللہ نے کہا چل دے دی. یعنی بھگایا بھی جا رہا ہے اور ایک طرف مانگ بھی رہا ہے. تو اللہ نے بھگاتے بھگاتے بھی اس کی دعا سن لی. چل ٹھیک ہے قیامت تک کے لیے دے دی، چل تجھ کو مہلت. تو عارف بہت بڑا تھا. حضرت نے لکھا اگر عاشق ہوتا، عاشق اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے کسی چیز کو مان لے. عاشق تو اسی کو کہتے ہیں وہ دلیل نہیں مانتا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. جو عاشق ہوتے ہیں ان کے راستے میں نہ پہاڑ نہ ندی نہ سمندر کچھ حائل نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس عالم نے، امام راضی نے اللہ کے وجود کی 99 دلیلیں پیش کر دی. ایک دلیل باقی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے. بات یہی تو چل رہی ہے نا، مقابلہ کرو گے تو پٹکی مار دے گا. ان کے استاد نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے کشف ہوا. کشف ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کبھی کبھی کرا دیتے ہیں. وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے غصہ آیا اور ہاتھ اٹھا کر کے جھٹکے اور کہا کہ راضی یوں کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان سے پنگا لے لیا. اگر شیطان سے پنگا لینا ہوتا تو کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم اللہ قرآن میں نہ دیتا. اللہ نے تو کہا شیطان سے مقابلہ ہو جائے تو اس سے لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، بس میری پناہ میں آ جانا، میں خود نمٹوں گا. اس لیے میرا عزیز بزرگوں دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم قرآن کے اندر ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ لے لو، اب شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے میرا عزیز بزرگ و دوستو، قرآن پاک کے اندر کئی مقام پر آیا ہے کہ جب شیطان تم کو غصہ دلائے، وسوسہ دلائے، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تمہارا غصہ دور ہو جائے گا. چونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، شیطان دلاتا ہے غصہ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ابھی ذکر آئے گا سورہ بقرہ کے اندر کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک خاص مسئلے میں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، مذاق تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی پناہ ہر نبی نے مانگی ہے. موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے اس سے پہلے نبی ہوں اور چاہے بعد کے نبی ہوں، تو اللہ کی پناہ میں آنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. دوسری بات یاد رکھیے، شیطان اس کا نام کیا ہے؟ شیطان تو اس کا سر نیم ہے. شیطان کہتے ہیں شاتا یشیط کو معنی آتے ہیں مطلب جلنا جلانا، یا شتنا یشتنو اس کے معنی آتے ہیں اگر نون کے ساتھ میں بعودا دور ہو جانا، یا شتنا یشتنو کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، حکم کو ٹالنا. تو چونکہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے اس کا لقب ہی شیطان پڑ گیا. قرآن پاک کے اندر ہے قل اعوذ برب الفلق، وہاں پر بھی پناہ ہے نا، قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی. تو پناہ مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. جب بھی کبھی شیطان سے مقابلہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو.
شیطان کا نام بعض کتابوں میں حارث، اور جب یہ فرشتوں کے اندر جا کر کے رہنے لگا تو اس کا نام پڑ گیا تھا عزازیل۔ کیا نام پڑ گیا تھا اس کا؟ عزازیل۔ باقی ابلیس، شیطان، یہ سب اس کے سرنیم ہیں اس طرح کے۔ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے شیطان انشاءاللہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جواب، ایک ہے دفع مضرت، ایک ہے جلب منفعت۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، یہ زندگی کا بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ ایک چیز نفع پہنچانے والی ہے، ایک چیز نقصان پہنچانے والی ہے، تو نفع سے پہلے نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس کی تشخیص کرے گا بیماری کی، اور جن اسباب سے وہ بیماری پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے پرہیز بتائے گا۔ جناب اگر آپ کو شوگر ہے تو آج کے بعد آپ کو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، پہلے وہ لسٹ بنائے گا جس سے وہ بیماری بڑھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جاتے ہی بھائی مٹھائی خوب کھاؤ، کوئی دقت نہیں، شوگر ہے، اور جاتے انجیکشن لگا دے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دے۔ نہیں، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جن چیزوں سے پہلے بیماری آئی ہے پہلے ان کو روکتا ہے، اس کی روک تھام کرنے کے بعد پھر آگے علاج شروع کرتا ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، کپڑے پاک نہیں، اس کے بدن پاک نہیں ہے، چاہے نماز کا وقت بھی ہو جائے، پہلے حکم یہ ہے کپڑے بدن پاک کرو، خوشبو لگاؤ، اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو ایسے ہی جلب منفعت دفع مضرت، جلب منفعت پر دفع مضرت مقدم ہے۔ پہلے نقصان دینے والی چیز سے بچنا ضروری ہے تاکہ انسان کا راستہ آگے کلیئر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یاد ہو گیا سبق انشاءاللہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ شیطان بڑا دشمن ہے اور اس سے ڈائریکٹ مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ خود اس سے نمٹ گے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کے اوپر کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، کتنی ہیں؟ 114 صورتیں، اور 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے 10ویں پارے کے اندر، سورہ توبہ، سورہ براءت جس کو کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا وابتر، کہ ہر وہ محترم الشان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کیا۔ قرآن نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اپنی قوم کے لوگوں کو سوار کیا، پانی آیا، قوم غرق ہو گئی، ایمان والوں کو لے کر کے جب کشتی میں چلے تو کیا پڑھا انہوں نے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کے پاس، جب اس نے اس خط کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کا، یعنی ہر نبی نے ہر زمانے کے اندر ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کیا۔ تو قرآن پاک سے اچھا کام کون سا ہوگا بھائی؟ اس لیے قرآن پاک کی جو شروعات ہے وہ بھی بسم اللہ سے ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، جانور ذبح کرو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لو، چراغ بجھانا ہے، فلک بجھانا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے بجھاؤ، دروازہ بند کرنا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے کرو۔ ہر جگہ پر مسلمان کو تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر اچھے کام کو اللہ کا نام لے کر کے شروع کرنا چاہیے۔
قرآن پاک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کے اندر ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اور اس کا جو نقطہ ہے وہ پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. تو کتنا اہم وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں اللہ کے 3 نام ہیں. یاد رکھیے لفظ بسم اللہ کے اندر جو با ہے یہ عربی زبان میں 3 معنی کے لیے آتی ہے. ایک تو آتی ہے مصابہت کے لیے. بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور کبھی با آتی ہے برکت کے لیے. ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتے ہیں. اور کبھی با آتی ہے استمداد مدد طلب کرنے کے لیے. تو اب ترجمہ یہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے ہم شروع کرتے ہیں. 3 ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ یہ اسم ذات ہے. اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پیارا نام کائنات میں نہیں ہے. اللہ اللہ ای چشیدی ہست نام شیر و شکر می شبت جانم تمام. انسان جب اللہ اللہ کہتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ رچ بس جاتا ہے تو ساری کائنات میں پھر اس کو اللہ رب العزت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. اس لیے اسم ذات اللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے لفظ رحمان جو ہے رحمان فعلان کے وزن پر ہے. اس کے معنی آتے ہیں جوش کے ساتھ رحم کرنے والا. اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رحم کرے. اور رحیم کہتے ہیں اس کو جو صرف آخرت میں رحم کرے. تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم صفاتی نام ہے. ذاتی اور صفاتی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے سمجھا. اصل میں بات میں سے بات نہیں کرتی ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی شروع ہوا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم تو سوچ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کر دیں گے. یہ قرآن تو سمندر ہے بھائی. سمندر میں سے جتنا پانی بھر کر کچھ کم ہوگا پتہ نہیں چلتا. ایک ٹھاٹے باندھا اور سمندر یہی تو معجزہ ہے اس کا. میں سوچ رہا تھا سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے لیکن مجھ سے آگے نہیں بڑھا جانا. کوئی طاقت ہے جس نے مجھے روک رکھا ہے. وہ باتوں میں سے باتیں نکل رہی ہیں. یہ آپ کی طرف اور آپ کی ماشاءاللہ بیٹھنے کی برکت ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں. دیکھو ایک ذاتی نام ہوتا ہے ایک صفاتی نام ہوتا ہے. ذاتی نام اس کو کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی نام ہوگا ذاتی. مثال کے طور پر میرے والدین نے میرا نام رکھا ناظم. یہ میرا ذاتی نام ہے. صفاتی نام کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو آپ مجھے حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں. میں نے قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھا تو آپ مجھے قاری صاحب کہہ سکتے ہیں. میں نے علم دین پڑھا تو آپ مجھے مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں. میں نماز پڑھاتا ہوں آپ مجھے امام صاحب کہہ سکتے ہیں. یہ سارے جتنے میرے نام ہیں یہ صفاتی نام. کیا نام ہے یہ؟ نماز پڑھاتا ہوں امام صاحب. امام کے معنی آگے چلنے والا. قرآن حفظ کر رکھا ہے حافظ صاحب. تو اسی طرح ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور صفاتی نام ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ اس میں سے اگر آپ لفظ کم کر دو گے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر اللہ پورا نام ہے. الف ختم کر دو تو کیا رہ جائے گا؟ للہ. قرآن کے اندر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کوئی فرق نہیں پڑا. لام کو بھی ختم کر دو تو لہو ہوگا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن کے اندر ہے. لام کو بھی ختم کر دو صرف ہو. اللہ لا الہ الا ہو. اگر ایک لفظ بھی رہے گا تو اللہ کے نام پر دلالت کرے گا. اس
اسم ذات ہوتا ہے، اور صفاتی نام اس کو کہتے ہیں، اس میں سے کچھ کم زیادہ کر دو گے تو پھر معنی میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ رحمان اس لیے کہ وہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے، اس لیے اس کا نام رحمان ہے۔ اللہ رب العزت کا نام خالق ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا تو خالق ہے۔ مالک بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ویسے تو ہزاروں نام ہیں، لیکن 99 نام آپ نے سنے ہوں گے، حدیث کے اندر آیا ہے ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے 100 نام یعنی 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 99 نام قرآن پاک کے دائیں بائیں اکثر و بیشتر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لکھے ہوئے نا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، دائیں بائیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ صفاتی نام ہے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 نام آئے، ایک ذاتی نام اللہ اور 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم۔ تو ہر وہ کام جو معتبر شان ہو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے قرآن پاک کے شروع کے اندر لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ بات آگے صحیح میں اب سوال یہ ہے کہ کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز یعنی اس کا حصہ ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، جز ہے، اور اسی لیے جب وہ اس کو جز مانتے ہیں تو نماز میں جب جہری قرات ہوتی ہے جیسے مغرب عشاء فجر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جس طرح الحمدللہ رب العالمین کو زور سے پڑھتا ہے امام، وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف سورہ نمل جو قرآن کی صورت ہے اس کا تو جز ہے، حصہ ہے، باقی یہ قرآن پاک کی کسی صورت کا حصہ اور جز نہیں ہے، بلکہ 2 صورتوں کے درمیان فرق اور فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، جب امام یا مقتدی اپنی نماز شروع کرے تو سما کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اس کو پڑھنی چاہیے، سمجھے نہیں؟ دوسری رکعت کے اندر صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 113 صورتوں کے شروع کے اندر جو آئی ہے فصل کرنے کے لیے۔ اچھا مسئلہ یہ رہ گیا سورہ توبہ، اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں قرآن تو سورہ توبہ پر نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ، ڈائریکٹ آپ آگے پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی قرات سورہ توبہ سے شروع کر رہا ہے اب کیا کریں؟ تو اب مسئلہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھیں گے، سمجھے نہیں؟ اور اسی طرح وہاں سے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں گے آپ، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے سورہ فاتحہ شروع کریں، یہ رہنے دے بھائی، بشاشت ہے بیٹھنے کی، یہ تقاضا ہے جی، کیا فرما رہے؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، آئندہ ہفتے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے کریں گے۔ تو آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ باقی فجر کے اندر بھی الحمدللہ روزانہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، آپ توجہ کے ساتھ فجر کی نماز میں بھی آیا کریں، زیادہ ٹائم نہیں، 15-20 منٹ، قطرہ قطرہ مل کر کے دریا بن جاتا ہے اور کنکر کنکر مل کر کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو 20-20 منٹ آپ سنیں گے ہفتے کے اندر، اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا اور آپ کو کوئی مشکل اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو فجر کے اندر بھی آپ مستقل آیا کریں۔ یہ تو کچھ حضرات کی ماشاءاللہ کوشش تھی کہ جمعرات میں ایک دن رکھی ہے آپ عشاء کے بعد، لیکن یہ کوشش ایسی ہے کہ اس کو لمبا کریں گے تو آپ میں سمجھتا ہوں مصروفیت سے تقاضے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو وقت دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ اس وقت میں برکت عطا فرمائے، اور قرآن پاک جو سمندر ہے اس میں سے موتی چن چن کر کے ہم اپنے دامن کے اندر بھرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر